السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے متعلق چند اہم ہدایات۔ رمضان المبارک میں ایسے لوگ بھی بخشے جاتے ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں خوب محنت کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیں اور رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اس تیاری میں ہمیں درج ذیل کام کرنا ہوں گے۔ نمبر 1، روزانہ اس دعا کا اہتمام کہ یا اللہ ہمیں قبولیت، رحمت اور مغفرت والا رمضان المبارک نصیب فرما۔ یہ دعا بہت توجہ، اخلاص اور آہوزاری سے کی جائے۔ نمبر 2، اپنی عبادات میں اضافہ کر لیں۔ درود شریف کی کثرت۔ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تو فوراً شروع کر دیں۔ نماز سے کچھ پہلے مسجد جا کر چند نوافل ادا کر کے اللہ کا قرب اور محبت محسوس کریں کہ میرے مالک نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے اور اپنے سامنے چند سجدوں کا موقع دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 3، اگر کسی پر قرضہ ہے تو وہ بھی ابھی سے سچی نیت کر لے کہ یا اللہ میرے پاس جیسے ہی مال آئے گا میں فوراً یہ قرضہ ادا کروں گا۔ اس مال سے نہ تو اپنی تجارت بڑھاؤں گا اور نہ عیش و عشرت کی چیزیں خریدوں گا، میں انشاءاللہ پوری ایمانداری سے قرضہ ادا کروں گا۔ نمبر 4، دل میں جن ایمان والوں کے لیے بغض، عداوت اور کینہ ہے، آج ہی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر کے ان سب کو معاف کر دیں۔ اس طرح سے دل انشاءاللہ شیشے کی طرح پاک شفاف ہو جائے گا۔ نمبر 5، دل میں جس مسلمان کے لیے حسد ہو اس کے لیے خوب توجہ سے ترقی کی دعا کریں۔ جس کے مال پر حسد ہو دعا کریں یا اللہ اس کو مزید مال حلال عطا فرما۔ جس کی عزت و مقام پر حسد ہو اس کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کو اور زیادہ عزت اور مقام عطا فرما۔ نمبر 6، ایک بار فضائل رمضان کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں ان کا مطالعہ کر لیں، ان کو بغور پڑھ لیں۔ نمبر 7، جو مسلمان انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ عموماً 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ نوجوان جو خالص دینی کام کے لیے اس دلدل میں کشتی چلا رہے ہیں اور پھر پوری محنت کر کے خود کو غفلت میں ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ یہ لوگ تو بہت مبارک اور قابل رشک مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ایسے لوگ اپنا کام کرتے رہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو نیٹ کھولتے تو دینی کاموں کے لیے ہیں مگر پھر پھسلتے جاتے ہیں اور بہکتے جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ شیطان کو مفتی بنا کر بٹھا لیتے ہیں کہ اس چیز میں یہ فائدہ ہے اور اس چیز میں وہ فائدہ ہے، اور فلاں کام تو مباح ہے، چلو مباح نہیں ہے تو صرف مکروہ ہے، حرام تو نہیں، چلو تھوڑا سا ہے مگر میں نے اس لڑکی کو نماز کی دعوت تو دے دی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں ابھی سے اپنے موبائل بند کر دیں، موبائل چیٹنگ سے توبہ کر لیں، ورنہ رمضان المبارک ضائع ہونے کا سخت خطرہ ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو موبائل پر کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگ فوراً یہ کام چھوڑ دیں، اللہ پاک کی خاطر۔ دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان المبارک آ چکا ہے، ہم سب اپنے محبوب حقیقی کی محبت میں گم ہو جائیں۔ نمبر 8، وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، بوڑھے والدین کی بے ادبی کرتے ہیں، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اس معاملے کو درست کر کے رمضان المبارک میں داخل ہوں۔ والدین اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اگر رمضان المبارک کو حاصل کرنا ہے تو پھر والدین کی دعاؤں کی تلاش کرو۔ نمبر 9، رمضان المبارک کے خاص اعمال، روزہ، تراویح، تلاوت، قیام اللیل، لوگوں کو افطار کرانا، غریبوں کی مدد کرنا، صدقہ، خیرات، اعتکاف، ذکر و اذکار، نوافل اور درود شریف کی کثرت، نظروں اور زبان کی حفاظت، جسم کی کمزوری اور روح کی تقویت، شب قدر کی تلاش، آخری عشرے کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی۔ والسلام۔